وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے وطروں کے متعلق پوچھا ہے، کہتے ہیں جی سنا ہے کہ وطر جو ہے نماز کے عشاء کا حصہ نہیں ہے، جی یہ الگ ایک عبادت ہے۔ جی محترم بھائی، یہ نماز وطر جو ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کے اندر بھی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وطر کو اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ اگرچہ نماز وطر کے بعد نوافل ثابت ہیں، لیکن اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ ترمذی وغیرہ کے اندر آتی ہے کہ وطر جو ہے رات کی نماز ہے، یعنی کہ اس کو رات کو آخری نماز اپنی وطر کو بنانا چاہیے۔ یہ بھی حکم ہے، اگرچہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ جی باقی یہ عشاء کی نماز کے ساتھ وطر اس لیے پڑھ لیے جاتے ہیں کہ بھائی اگر بندہ اس امید پہ سو جائے کہ میں وطر صبح پڑھ لوں گا، اگر اس کو جاگ ہی نہ آئے تو اس وجہ سے یہ رات کو پڑھ لیتے ہیں، تو رات کو پڑھ بھی لینے چاہیے۔ اگر بندے کو رات کو اس کے لیے اٹھنا آسان ہو، اس کو پتہ ہو کہ بھائی میں جو ہے رات کو اٹھ جاؤں گا، یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے کسی رات کے حصے میں، تو میں جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، تو اس وقت بندہ وطر پڑھ لے۔ اور اگر بندہ نہیں اٹھ سکتا تو پھر نماز عشاء کے ساتھ ہی سنتیں ادا کر کے ساتھ ہی وطر پڑھ لے۔ جی اب دیکھیں نا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے 3 کاموں کی وصیت کی تھی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے خلیل میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی۔ وہ 3 باتیں کون سی تھی؟ جی ایام بیض کے روزے، یعنی روشن دنوں کے، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں، اسی طرح جو ہے سونے سے پہلے وطروں کا پڑھنا۔ تو سونے سے پہلے وطر اس لیے پڑھ لیے جاتے ہیں کہ کہیں رات کو آنکھ نہ کھلے، اس لیے یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ نماز وطر نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، جی یہ رات کی آخری نماز ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو آخری نماز بنا لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد بھی کوئی بندہ نفل پڑھ لے تب بھی درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔